تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ عبادت زیادہ کام آئے گی جس میں تم نے ایسا کام کیا ہو جس سے تمہیں دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا ہو، یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ سامنے سے ایک شخص گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے، یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت شریف آدمی ہے، بڑی عزت والا آدمی، دنیاوی طور سے بڑی عزت ہے اس کی۔ یا رسول اللہ اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو سفارش مانی جائے گی اس کی؟ اگر یہ کہیں اپنا نکاح کا پیغام ڈال دے تو لوگ قبول کریں گے؟ اگر یہ کسی سے بات کرنے لگے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ سے کسی نے بات کری، آپ نے کہا اچھا چلو پھر دیکھیں گے، آپ نے ادھر منہ کرا چلے گئے۔ ہر ایک کی طرف انسان توجہ سے بات نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ ایسا ہے، اگر کسی سے بات کرے تو لوگ توجہ سے سنیں گے، اگر سفارش کسی کی کر دے تو مانی جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا عزت والا آدمی۔ حضور چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرا سامنے سے، حضور نے فرمایا یہ کیسا آدمی ہے، کون ہے؟ فرمایا ایک مسلمان فقیر ہے، بیچارہ غریب آدمی۔ یا رسول اللہ اگر یہ کسی سے بات کرے تو کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اگر یہ کہیں رشتہ ڈالے تو کوئی اس کو اپنی لڑکی بھی نہ دے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو کوئی سفارش بھی نہ مانے، غریب آدمی ہے، فقیر آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلے آدمی گیا تھا اگر اس جیسے انسانوں سے ساری دنیا بھر جائے، ان سب میں یہ ایک بھاری ہے۔ وہ جو پہلے آدمی گیا تھا اگر اس جیسے آدمیوں سے ساری دنیا بھر جائے تو یہ اکیلا ان پر بھاری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہے دنیا میں عزت والا، یہ ہے اللہ کے ہاں عزت والا۔ دنیا والے تو کیا جانے، وہ تو بھئی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اصل بات وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، حقیقت میں تو وہ کامیاب ہے۔ تو نماز انسان پڑھے عاجزی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز میں کمی رہ جاتی ہے، آپ نے نماز پڑھی کچھ تلاوت میں کمی رہ گئی، کسی نے نماز پڑھی رکوع میں کمی رہ گئی، کسی نے کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اس کی نفل نماز دیکھو۔ نفل نماز، فرضوں میں تو کمی رہ گئی، نفل نماز دیکھو، اور نفل نماز سے اس کے فرضوں کی نماز کی کمی پوری کر دو۔ یہ ہے نفل نماز کا فائدہ۔ صبح اٹھے، سورج کو نکلے ہوئے 20 منٹ ہو گئے، آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی۔ 10-11 بجے جب آپ سورج ذرا اوپر ہو گیا، آپ نے 4 رکعت 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی۔ اگر رات میں 3-4 بجے آنکھ کھل گئی، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اگر 10 منٹ آپ کے پاس زیادہ ہیں، 4 رکعتیں اور پڑھ لی۔ مغرب کے بعد پڑھ لی، عشاء کے بعد پڑھ لی، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی، جب بھی آپ کو ٹائم ملا 2 رکعت 4 رکعت آپ نے پڑھ لی۔ مسجد میں آپ آئے، آنے کے بعد مسجد کا سلام ہوتا ہے تحیۃ المسجد۔ آپ مسجد میں آئے، سب سے پہلے آپ کا وضو ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔
اگر وضو نہیں ہے وضو کرا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہ تحیۃ الوضو بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے۔ تو یہ جو نفل نمازیں ہیں نا آپ کی، یہ فرض نمازوں کو پورا کریں گی۔ حضور نے فرمایا اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ جیسے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، لوگ رمضان میں زیادہ تر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ میں آپ نے حساب لگایا، ہو سکتا ہے آپ کا حساب غلط رہا، کچھ آپ کی دینداری باقی رہ گئی، لیکن آپ کی عادت ہے جب بھی آپ کو کوئی ملتا ہے ضرورت مند، آپ 10-20 روپے دے دیتے ہیں۔ کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو روٹی دے دی، کسی کی مدد کر دی، کسی بیمار کو دوا دلوا دی، کچھ نہیں تو کسی چھوٹے سے بچے کو پڑھائی کی فیس ہی دے دی، کسی کو اسکول کی کتابیں خرید کے دے دی۔ جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، آپ نے کیسے بھی ان کی مدد کر دی، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دے رہے آپ، ہمدردی میں دے رہے ہیں آپ، کہ یہ بچہ اسکول پڑھنے جا رہا ہے۔ آپ اسکول میں گئے، اسکول میں پرنسپل صاحب سے پوچھا، پرنسپل صاحب اگر 2-4 بچے غریب ہوں نام بتا دو، ہم اس کی فیس دینا چاہتے ہیں، ہم اس کی کتابیں لا کے دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو کاپیاں لا کے دینا چاہتے ہیں، ہم اس کی پڑھائی میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ نہیں کر رہے آپ۔ اللہ کے ہاں جب زکوٰۃ کا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی زکوٰۃ اگر کم ہے تو اس نے جو صدقہ خیرات کیا ہے اس میں سے زکوٰۃ کا حساب پورا کر دو، اور اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی تو صدقہ خیرات کا ثواب اپنا الگ ہے۔ چونکہ حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں دیا ہوا پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے دین میں نا ہر طرح کی تعلیم ہے، مکمل تعلیم ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے میں پڑھ رہا تھا ملفوظات، وہ فرما رہے تھے کہ ایک عبادت تو وہ ہے جو جس کا فائدہ ہمیں ہے، ایک عبادت وہ ہے جس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہے۔ مثال کے طور سے انہوں نے فرمایا اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز کا ثواب تو مجھے ہی ملے گا، اگر میں نے زکوٰۃ دی تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ عبادت زیادہ کام آئے گی جس میں تم نے ایسا کام کیا ہو جس سے تمہیں دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا ہو، یہ فرمایا۔ تو ایک تو ہے عبادت لازم، ایک ہے متعدی جو دوسرے سے متعلق۔ تو ہمارے دین میں سب کچھ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا دھیان کرو، اچھے کپڑے پہنانے کا دھیان کرو، ہر چیز کا دھیان کرو اور غریبوں کو بھی دو۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ حضرت محبوب الہی کی بات مجھے یاد آئی، کئی بادشاہوں کا دور حضرت محبوب الہی کا گزرا تھا، کئی بادشاہوں کا۔ تو بادشاہوں کو یہی فکر رہتی تھی کہ ان کے پاس بھیڑ کیوں جاتی ہے، عوام پبلک ان کے پاس کیوں جاتی ہے۔ بادشاہوں کو تو اپنی بادشاہت سے ڈر لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم اتنا لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، ان کے پاس کیوں لوگ جاتے ہیں۔ اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لنگر بہت بٹتا تھا، کھانا بہت کھلایا جاتا تھا۔ تو بادشاہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے دربار کے لوگ ہم سے پیسہ لے رہے ہیں اور محبوب الہی کو دے رہے ہیں۔ تو بادشاہوں نے پابندی لگا دی، ہمارے دربار میں آنے والا کوئی بھی خبردار وہاں نہیں جائے گا۔ پیسوں پہ پابندی لگا دی، چوکیدار بٹھا دیے، دھیان رکھنا ہمارے دربار سے پیسہ لے کے تو کوئی نہیں جا رہا وہاں پر، دھیان رکھنا۔
چوکیدار بٹھا دیے، سارے انتظام کر لیے، لنگر بند نہیں ہوا۔ بادشاہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دربار کا پیسہ وہاں نہیں جا رہا، نہ آپ کے لوگ جا رہے ہیں، نہ آپ کا پیسہ جا رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے یہاں سے جا رہا ہے، ان کے ہاں تو اللہ کا نظام ہے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ بادشاہ نے پابندی لگائی تو فرمایا اور اچھا کھانا پکاؤ، اور زیادہ کھانا پکاؤ، اور اچھا کھانا پکاؤ۔